السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میرے محترم ناظرین کرام، میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا عظیم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا۔ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک اللہ سے ہر چیز مانگتے ہیں۔ ہماری ہر قسم کی مشکل اور ضرورتیں جو ہیں وہ ہمارا اکیلا رب ہی پورا کرتا ہے۔ یہ توحید اللہ ذوالجلال کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری زندگی ہم عبادت کر کے، لیل و نہار استغفار کر کے، تو اتنی بڑی عظیم نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک ارض و سما نے یہ فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، قیامت والے دن تیری میرے ساتھ ملاقات ہو، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہوں، تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک طے لگ لگ کے پہنچ جائیں، لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں تیرے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، توحید ہو، ہر قسم کی عبادت تو نے میرے لیے کی ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت پریشان ہے کہ مسلمانوں میں اتنے فرقے ہیں، اتنے گروہ ہیں، سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں الگ ہیں، اور ایک بندہ، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کی مسجد میں جائے تو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، ہمارا قرآن بھی ایک، ہمارا نبی بھی ایک، ہمارا رب بھی ایک، ہمارا کعبہ بھی ایک، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی وہ بھی ایک، تو پھر اختلافات کیوں ہیں؟ سب سے پہلے میرے بھائیوں، ایسے مبلغ، ایسے واعظ، ایسے مقرر، ایسے واعظ اور ایسے مقرر جو جوشیلے اور گرم اور بڑے ولولہ انگیز خطاب کرتے ہیں اونچی اونچی آواز سے، سامعین ان کی گفتگو سن کر وہ بھی سخت قسم کے مزاج رکھتے ہیں، اور ایسے خطیب جو نرم گفتگو کرتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، سادگی سے بات کرتے ہیں، اور دلائل پر مبنی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھ کر اس کا ترجمہ سناتے ہیں، ان کو سننے والے جو ہیں وہ صبر والے ہوتے ہیں، اعتدال والے ہوتے ہیں، میانہ روی سے گفتگو کرتے ہیں، لڑتے نہیں ہیں، جھگڑتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں پوری امت مسلمہ کو یہ دعوت دینے کے لیے آج آیا ہوں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہماری مساجد کیوں الگ الگ ہیں جبکہ ہمارا سب کا ایک ہی رب ہے، اور ہمارا جو رہنما ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، وہ ایک ہی ہیں ہمارے لیے رہبر، رہنما۔ تو حج کرنے جاتے ہیں، سب ایک ہی بیت اللہ شریف میں حج کرنے جاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سبھی مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ کسی مسلمان نے کعبہ کو چھوڑ کر کوئی اور کعبہ نہیں بنایا،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کو چھوڑ کر کوئی اور مسجد نہیں بنائی، بلکہ یہی 2 مساجد ہیں، یہی اللہ کے گھر ہیں، ان کی طرف لوگ دوڑ دوڑ کر پیسے جمع کر کے دعائیں اور التجائیں کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ہمارا نبی ایک، ہمارا رب ایک اور ہمارا کعبہ ایک، پھر ہمارے اندر اختلاف کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، جب ہم سب کے مفادات الگ ہوں گے، جب ہمارے مفادات الگ الگ ہو جائیں گے تو اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جب ہمارے مفادات میں صرف ایک چیز ہو کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کا قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اگر اس کو ہم نے دل و جان سے تسلیم کر کے عمل پیرا ہو گئے تو یہ ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم امت کے لیے کام کریں، اپنے مسلک کے لیے، اپنے فرقے کے لیے نہیں محنت کرنی۔ ہم نے محنت کرنی ہے امت کے لیے، کہ جو بھی ہمیں نظر آتا ہے ہمارا بھائی ہے یا ہماری بیٹی ہے، بہن ہے، سب امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو اگر ہم اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں، سینوں کو فراخ کر لیں اور ذہنوں کو ہم نشین کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب مسلمان جو ہے ہمارے اختلافات بالکل ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ کہ ہم یہ دعویٰ کریں اور ہم مسلمان کو اور امت مسلمہ کو یہ دعوت دیں کہ ہمارا دین صرف اللہ کا قرآن ہے اور اس کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی بھی ہمارا عمل، کوئی بھی ہماری عبادت، کوئی عبادت کا طریقہ، اس پر اگر دلیل قرآن مجید سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہے، وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے۔ آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ سب سے پہلے اقرا، پڑھیں، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے اقرا، پڑھ۔ تو پڑھنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ یہ پہلی وحی ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں آپ سب سے پوچھیں کہ پہلی وحی کیا ہے، وہ فوراً کہیں گے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پہلی وحی ہے، اور اس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ پڑھ، یعنی پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، فرمایا اقرا، پڑھ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں ان پڑھ ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی شاگرد ہیں، جتنے بھی استاد ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے سے یا اپنے استاد سے لکھنا بھی سیکھا ہے اور پڑھنا بھی سیکھا ہے۔ کوئی کتاب ہے اس کو وہ پڑھتے ہیں، کوئی بات ہے اس کو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دور کے حساب سے جتنے بھی پڑھنے پڑھانے کے طریقے تھے، کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں، کسی استاد سے، دنیا کے کسی شخص سے اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اقرا، جبریل امین فرماتے ہیں اقرا، آپ پڑھیں، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا نہیں۔ دوبارہ جبریل امین نے فرمایا اقرا، پڑھیں آپ، فرمایا میں پڑھا ہی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیں آپ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول جبریل امین کے پیچھے پیچھے پڑھنے لگ گئے، اقرا بسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق، تیسری مرتبہ رسول اکرم جبریل امین کے پیچھے پیچھے پڑھنے لگ گئے۔ اور سامعین اکرام، یہ پہلی وحی اللہ ذوالجلال نے جبریل امین کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل فرمائی، یہ پہلی وحی ہے۔ سارا قرآن کچھ مکہ میں نازل ہوا، وہ مکی ہو گیا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو جو قرآن نازل ہوا وہ مدنی ہو گیا۔ قرآن مکی ہے، مدنی ہے۔ میرے بھائیوں، دینی نسبت اگر آپ جوڑنا چاہتے ہیں، آپ مکہ سے جوڑیں، آپ مدینہ سے جوڑیں۔ دنیا کے بے شمار شہر ہیں، وہاں کے رہنے والے اپنی ذاتی رہائش کے اعتبار سے اپنی نسبت بتا سکتے ہیں، ملک کے اعتبار سے بتا سکتے ہیں، میں پاکستانی ہوں، میں سعودی ہوں، میں یورپی ہوں، میں ہندی ہوں، میں بنگالی ہوں، میں فرانسیسی ہوں، میں برطانوی ہوں، میں امریکی ہوں۔ یہ ملکوں کی نسبت ہے، لیکن جب دین کی نسبت کی باری آئے گی تو صرف دو ہی نسبتیں ہیں جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، مکے کی، مدینے کی۔ آپ نے دیکھا ہے بعض کہتے ہیں میں مکی ہوں، میں کہتا ہوں مدینی ہوں، میں مدنی ہوں، میں مکی ہوں، میں مدنی ہوں۔ مکے سے بھی پیار، مدینہ منورہ سے بھی پیار، مکہ مکرمہ سے بھی پیار، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے بھی پیار اور محبت، اہل بیت سے محبت، اور تابعین سے محبت، تبع تابعین اور ائمہ دین سے اور محدثین کرام سے محبت۔ میرے بھائیوں، آپ میری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، میں نے اللہ سے عزم کیا ہے کہ جو باقی زندگی ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنی، جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں محمد کریم کے ذریعے دین اسلام دیا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے۔ ذاتی اپنی مرضی سے اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی شہرت سے، کسی انسان کے لیے، کسی انسان کا کسی شہر کا لیبل لگا کر ہم نے اپنی مرضی سے کسی بزرگ پیر کا نام لے کر اگر دین کو عام کیا تو وہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ خرافات ہیں۔ کیونکہ دین تو مکہ سے آیا ہے، دین مدینہ منورہ سے آیا ہے۔ آپ نے دینی نسبت اگر کرنی ہے تو مکے کی طرف کریں یا مدینہ منورہ کی طرف کریں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، اور آخری وحی کی طرف آئیں۔ سارا قرآن کچھ مکہ میں نازل ہوا، مدینہ میں نازل ہوا، آخر میں جو آیت ہے وہ آیت سنیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ یہ زبان نبوت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں، اور صحابہ اکرام سماعت فرما رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وہ نعمت بہت بڑی نعمت، الیوم اکملت لکم، آج کے دن میں نے تمہارے اوپر وہ مکمل کر دی۔ آپ غور کریں لفظ مکمل، اکمل، الیوم اکملت لکم، میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا رب، رب کبریا ہمارے فرما رہے ہیں، ہم رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ جو دین اسلام تمہاری طرف ہم نے پسند کیا اور تمہیں دیا، وہ دین اسلام آج مکمل ہو گیا ہے۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ غور کریں نا، پورا ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے۔ اب اقرا بسم ربک الذی، پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک، الیوم اکملت لکم، اس کے دوران جو بھی دین نازل فرمایا یہ مکمل ہو گیا، مکمل۔
اب جو دین اسلام اللہ ذوالجلال نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ میری بات انصاف کے ساتھ آپ سوچیں، ایک بھائی کہتا ہے کہ جی دین مکمل ہو گیا، بھئی کیسے مکمل ہوا؟ وہ کہے گا جو رسول اللہ نے فرما دیا، اللہ نے فرما دیا، اس پر عمل کرنا ہے، وہ دین ہے، اور جو رسول اللہ نے نہیں فرمایا، جو اللہ نے نہیں فرمایا، جو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ باہر ہے، وہ دین سے باہر ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اگر اس کو دین کے اندر شامل کریں گے پھر دین جو ہے خالص نہیں رہے گا۔ آپ غور کریں، دودھ ہے ہمارے پاس، ایک پیالہ دودھ کا ہے، دودھ ہے، بھینس کے نیچے ہم نے دھویا، بھینس کے تھنوں سے لیا، بھینس کے تھنوں سے لیا، پیالے میں ڈالا، اور یہ ہے خالص دودھ، اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں، یہ خالص رہا؟ نہیں، اس کے اندر الائچی ڈال دیں، اس کے اندر پانی ڈال دیں، اس کے اندر ہم کوئی چیز ڈال دیں، آپ دیکھیں وہ دودھ خالص نہیں رہے گا۔ خالص وہی دودھ ہے جو بھینس کے تھنوں سے لیا جائے، اور ہمارے سامنے یہ خالص دودھ ہے۔ میرے بھائیو، دین خالص وہ ہے جو قرآن مجید سے لیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے لیا جائے۔ ایسی بات، ایسا عمل جس کو لوگ نیکی کہتے ہیں، اگر وہ سنت سے ثابت نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ثابت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں، وہ دین نہیں ہے۔ بس یہی ہم اپنے آپ کو سمجھا لیں اور سب ہم اس بات پر متفق ہو جائیں کہ جو قرآن ہے اور حدیث ہے وہ دین ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ دین نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر بے شمار خرافات ہیں، بے شمار اعمال ہیں، عبادت کے بے شمار طریقے نکالے ہوئے ہیں۔ جو بھی کوئی طریقہ کر رہا ہے اس کو کہیں رسول اللہ نے کیا ہے ایسے۔ پھر رسول اللہ کے صحابہ کرام ڈائریکٹ جنہوں نے دین رسول اللہ سے لیا، کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے عظیم لوگ تھے، جن کو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم۔ صحابہ کرام، ان کے دلوں کا امتحان اللہ ذوالجلال نے کیا، اور اللہ کہتے ہیں وہ پاس ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ کیسے عظیم لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور کان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو سن رہے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہوں گے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے ہوں گے، آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہوں گے اور صحابہ پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ زبان نبوت سے قرآن مجید کو سماعت فرما رہے ہیں۔ کتنے عظیم لوگ ہیں میرے بھائیو، جو عمل صحابہ کرام نے نہیں کیا، جتنے بھی صحابہ ہیں انہوں نے وہی عمل کیا جو رسول اللہ نے کیا۔ اور پھر یہاں پر چھوٹی سی ایک بات کروں، اگر کسی بات میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو جاتا، اگر ایک صحابی وہ کہتا ہے یہ مسئلہ اس طرح ہے، دوسرا کہتا ہے اس طرح ہے، تو دو باتیں ان میں اگر کوئی صحابی کہہ دیتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سنا ہے، آپ نے اس طرح فرمایا ہے، تو باقی فوراً اپنی گردن کو جھکا دیتے، کہتے کہ ہمارے پاس تو حدیث نہیں ہے، اگر اس بھائی نے رسول اللہ کی بات ہمارے سامنے رکھ دی ہے تو بس ختم، معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر اس معاملے میں اختلاف ہو اور رسول اللہ کی حدیث نہ ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بھئی خاموش ہو جائیں، اس معاملے کو یہیں رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ کو سارا معاملہ قصہ سنائیں گے، جو آپ فرما دیں گے اس پر سب ہم متفق ہو جائیں گے۔ بے شمار واقعات ہیں، جس طرح وہ 40 بکریوں والا واقعہ ہے، دم کیا اور 40 بکریاں، بعض صحابہ کہتے ہیں بھئی ہم اس کو ذبح کریں اور کھائیں، بعض کہتے ہیں کیوں بھئی، دم کیا ہے، ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی اور اس پر جی ہم کیوں لیں؟ اختلاف ہو گیا تو صحابہ کہتے ہیں بھئی اس بکریوں کو ساتھ لیتے ہیں، اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کر لیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا اس طرح دم کیا ہے، اللہ نے اس کو شفا دے دی، یہ بکری ہم نے بطور اجرت لی ہے، معاوضہ لیا ہے دم کا،
اللہ کے رسول نے فرمایا کھاؤ، میرا حصہ بھی نکالو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا حصہ بھی دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقین کریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میں سیرت طیبہ دیکھتا ہوں، آپ کا مسائل سمجھانے کا انداز، آپ کا گفتگو کرنے کا انداز اتنا عظیم۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5واں حصہ، جتنی مال غنیمت ہو ان میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول کے لیے۔ بے شمار جگہوں پر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کا الگ سے حصہ رکھا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے۔ جو اپنا ذاتی حصہ ہوتا تھا وہ بھی صحابہ میں تقسیم کر کے خالی ہاتھ گھر جاتے۔ بے شمار روایات موجود ہیں۔ اماں جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، غلام سے یا کسی صحابی کو پیغام دیتی ہیں، آج میرے بابا کے پاس بہت سارا مال غنیمت ہے اور بہت سے غلام بھی آئے ہیں، جا کر میرے بابا کو پیغام دینا کہ میں کندھوں پر مشک اٹھا کر پانی لینے جاتی ہوں صبح و شام، میرا کندھا بھی درد کرتا ہے، تھک جاتی ہوں، آپ کی بیٹی ہوں، اور میرے کندھے سے میری جو قمیص ہے وہ بھی پھٹ جاتی ہے، مشقت ہے، بے شمار آج غلام ہے، تو جا کر کہہ دینا ایک غلام مجھے بھی دے دے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا پیغام ہے۔ صحابی نے آ کر پیغام دیا، اللہ کے رسول آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ پیغام ہے، ایک غلام میرے لیے بھی رکھ لینا، مجھے بہت زیادہ مشقت ہے، سارا کام کرنا پڑتا ہے، پانی کا مشکیزہ مجھے خود اٹھا کر لانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے یہ نہیں کہا میں علی کو کہوں گا وہ اٹھا کر لائے گا۔ آپ غور کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو۔ اللہ کے رسول نے سارا مال تقسیم کیا اور سارے غلام تقسیم کر کے خالی گھر آئے، تو اللہ کے نبی کی بیٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور راستہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بابا آج میرے لیے بھی ایک غلام لے کر آئیں گے۔ اللہ کے رسول خالی گھر آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابو جی والد گرامی اللہ کے رسول ایک پیغام میں نے آپ کو بھیجا تھا، وہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا، میں نے کہا تھا بڑے غلام ہیں، ایک غلام مجھے بھی دے دینا۔ فرمایا بیٹا غلام تو آئے تھے لیکن میں نے سارے غلام تقسیم کر دیے، بیٹی وہ غلام لینے سے بہتر میں تجھے عمل نہ بتاؤں؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ بیٹا یہ پڑھ لیا کر، صبح سے شام کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو گھر میں رہنا ہے، آپ چار دیواری کے اندر رہیں، تو میں علی کو کہوں گا کہ وہ مشکیں پانی کے خود لے کر آیا کریں۔ نہیں بیٹا، کام آپ کریں، یہ وظیفہ کر لیا کریں، یہ تسبیحات پڑھ لیا کریں، تیری ساری دن کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ایسا عظیم نبی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دے کر گئے ہیں ہم اس پر راضی ہیں، جو ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے وہ راضی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اپنی آخری زندگی میں کہ میرے صحابہ کرام، جو اللہ کا دین ہے وہ صحیح مکمل میں نے تمہیں دے دیا۔ فرمایا دے دیا۔ اور اللہ ذوالجلال نے آسمان سے کیا پیغام بھیجا؟ سبحان اللہ، الیوم اکملت لکم دینکم ساتھ رکھے، اور ساتھ اللہ کے رسول سب صحابہ کرام سے گواہی لے رہے ہیں،
اور پھر عرش والا مالک کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے حبیب، اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس مقصد کے لیے ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا تھا، دین اسلام دے کر، وہ آپ نے مکمل پہنچا دیا ہے۔ جو آپ کی ذمہ داری تھی نا، وہ آپ نے مکمل پوری کر دی ہے، وہ باقی نہیں رہی۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے آپ دنیا میں رہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ دنیا کو اختیار کریں یا میرے پاس آ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اگر میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے تو پھر میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ اللہم بالرفیق الاعلی، کس کا مرنے کو دل کرتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ پیغام پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ذمہ داری پوری ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر میں آنے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت ہے، جبریل امین اللہ کے رسول کے گھر تشریف لے آئے اور اسرائیل کو دروازے کے باہر کھڑا کر دیا۔ اسرائیل دروازے کے باہر کھڑا ہوا ہے، جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں۔ اللہ کے رسول، اسرائیل جو ہے دروازے کے باہر کھڑا ہے، آسمانوں پر آپ کے استقبال کے لیے جماعتیں آپ کے استقبال کے لیے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو اسرائیل اندر آئے گا، ہم آپ کو لے کر چلے جائیں گے۔ اگر آپ روک دیں گے تو دروازے سے اسرائیل اندر نہیں آئے گا۔ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اللہ میرے بابا کو صحت عطا فرما، اللہ میرے والد گرامی کو، اللہ اپنے رسول کو، اپنے نبی کو صحت عطا فرما، اللہ میرے بابا کو لمبی زندگی عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نیچے کر فرمایا فاطمہ یہ دعا نہیں اب قبول ہوگی، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں ایک بات کہی، آپ رونے لگ گئی۔ پھر دوسرے کان میں بات کی، آپ مسکرانے لگ گئی۔ پہلے کان میں یہ فرمایا کہ بیٹا میں دنیا سے جانے لگا ہوں، آپ رونے لگ گئی۔ دوسرے کان میں فرمایا میری بیٹی میرے گھر والوں سے سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، مسکرا پڑی۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے رسول اجازت دیں تو اسرائیل اندر آئے گا، ہم آپ کو لے کر چلے جائیں گے۔ روک دیں تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسرائیل واپس چلا جائے گا، اندر آنے کی اس کو ہمت نہیں ہے، اجازت ہوگی تو آئے گا، کیونکہ اللہ ذوالجلال نے آسمان سے اپنے پیغمبر کے لیے اسرائیل کو بھیجا اور جبریل امین کو بھیجا۔ جائے میرا حبیب اگر پسند کرے تو لے آنا، اگر نہ پسند کرے تو خالی واپس آ جانا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل امین آپ بلائیں اندر، میں اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، جس بندے نے ساری زندگی اللہ کی فرما برداری کی ہو، قرآن سنایا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنایا ہو اللہ کی رضا کے لیے، ساری زندگی اس نے کوشش کی ہو کہ میں نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے، جب اس کا آخری وقت آتا ہے، آثار سامنے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس نے قرآن کی خدمت کی ہے اور صاحب قرآن کے فرمان کی خدمت کی ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دوں، اور دعوت وہ جو اللہ کے پیغمبر لے کر آئے اور صحابہ کرام کے پاس پہنچی، اور صحابہ کرام سے آگے تابعین، تبع تابعین، اور ہمارے محدثین کرام نے کتابوں کے اندر درج کر کے ہمارے سامنے پیش کر دی ہے، یہ دین ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ساری امت اس بات پر جمع ہو جائے کہ جو قرآن کے اندر ہے، حدیث کے اندر ہے، وہ دین ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ دین نہیں ہے، تو پھر سارے
ایک ہی جماعت ہوگی، وہ مسلمانوں کی جماعت ہوگی، ہمارے سارے مسلک فرقے سب ختم ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ آپ کا بھائی پروفیسر قاری عبد المنان حاضر خدمت ہے۔ میرے اس پروگرام کے اوپر میرا موبائل نمبر موجود ہے، کوئی بھائی میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہے، اور پوری دنیا میں جو بھی میرے بھائی، میری بیٹیاں، بہنیں، مائیں سن رہی ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اگر آپ بنفس نفیس میرے ساتھ شامل ہونا چاہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے اندر مسجد بنائیں گے، ادارہ بنائیں گے اور یونیورسٹی بنائیں گے۔ تو مساجد اور مدارس کی تعمیر کے لیے ان میں جو علماء کرام اور ان میں جو طلباء کرام قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے آئیں گے، ان کی خدمت کے لیے جو اپنے مالی تعاون اور اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیں، تو میں اللہ کے دین کی اور اللہ کے دین اور دعوت کو لے کر پوری دنیا میں اٹھنا چاہتا ہوں، اور مرکز اسلام آباد کے اندر میں نے بنانا ہے، اور یہ مرکز امت مسلمہ کے لیے ہوگا، اور اس میں صرف وہی دین جو مکہ سے آیا ہے، مدینہ سے آیا ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے محنت کی جائے گی۔ تمام بھائیوں سے، تمام بیٹیوں سے، بہنوں سے، تمام بزرگوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے مجھے افراد کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے جو میرا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ میں اللہ کا قرآن اور اس کے پیغمبر کا فرمان جو ہے وہ آگے پھیلانے کے لیے آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، اور جو بھائی مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں، جگہ اور اس کی عمارت اور اس نظام اور دعوت و تبلیغ میں مالی تعاون کرنا چاہیں، وہ بھی میرے لیے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم مل کر جو بھی کریں گے دنیا میں، انشاءاللہ اللہ کے پاس سارا جمع ہوگا۔ اللہ ذوالجلال تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو اللہ ذوالجلال توفیق عطا فرمائے کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں ہمارے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ اور یہ جو دعا چھوٹی سی ہے، جو بندہ 3 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ۔ یہ دعا آپ بھی پڑھیں، آپ اپنے لیے بھی دعا کریں اور میرے لیے دعا کریں، خالصتاً اللہ ذوالجلال اپنے دین کے لیے، اس کی دعوت اور تبلیغ کے لیے مجھے اللہ ذوالجلال پسند کر لیں، اور مجھے جلد پاکستان میں بھیج دیں، اور پاکستان میں جا کر میں وہاں پر ایک بہت بڑا ادارہ جس کا نام میں نے تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اسلام آباد میں ہم تعمیر کریں گے، اور اس کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں گے۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے دین کی تعلیم بھی ہوگی اور اسکول کی عصری تعلیم بھی ہوگی، ہمارے بچے ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، ہمارے بچے گورنمنٹ کے اداروں میں جائیں، ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترجمے کے ساتھ ہو۔ اگر اس مقصد کے لیے میں اور آپ ہم کامیاب ہو گئے تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور آخرت کی بھی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔